السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 29 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 3 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسلم خواتین کی توہین کا سلسلہ جاری، مسلم لڑکیوں کی فروختگی کا اشتہار جاری۔ ہفتہ 1 جنوری کو سینکڑوں مسلم خواتین کی تصاویر ایک نامعلوم گروپ کے ذریعے گیٹ ہب کا استعمال کر کے بلی بائی کے نام سے ایک ایپ پر اپلوڈ کی گئی۔ اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے دہلی پولیس نے ہفتے کو ٹویٹر پر کہا کہ انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور متعلقہ حکام کو کارروائی کرنے کا کہا ہے۔ ایک خاتون جن کی تصویر اس ایپ پر پوسٹ کی گئی، انہوں نے دی کوئن کو بتایا کہ یہ ایپ سولی ڈیلز کی طرح کام کرتی ہے۔ ایک بار جب آپ اسے کھولتے ہیں تو آپ کو رینڈملی ایک مسلم خاتون کا چہرہ ملتا ہے۔ ایپ اسے بلی بائی کے طور پر دکھاتا ہے۔ واضح رہے کہ سلی یا سلہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہونے والی تضحیک آمیز اصطلاح ہے۔ غالباً بلی اسی کی ایک ترمیم شدہ شکل ہے۔ دی وائر کی صحافی عصمت آرا، جن کا نام بھی اس ایپ میں ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمان خواتین کو سال کا آغاز خوف اور نفرت کے احساس کے ساتھ کرنا پڑا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور ایم پی اسد الدین اویسی سمیت کئی ہینڈلز نے اس واقعے کی مذمت کی اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ریڈیو جوکی سائمہ، جن کو اس میں نشانہ بنایا گیا ہے، انہوں نے اسے نفرت انگیز لسٹ بتایا اور کہا کہ یہ بھارت کے ٹوٹے ہوئے نظام انصاف کی عکاس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قابل اعتراض بلی ڈیلز میں سولی ڈیلز کی طرح مجھ سمیت کئی مسلم نام ہیں، یہاں تک کہ نجیب جنگ کی ماں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ یہ بھارت کے ٹوٹے ہوئے عدالتی نظام، ایک منحوس امن و امان کے نظام کی عکاسی ہے۔ کیا ہم خواتین کے لیے سب سے زیادہ غیر محفوظ ملک بن رہے ہیں؟ شیو سینا کی راجیہ سبھا ایم پی پرینکا چترویدی، جو ان چند سیاست دانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مرکز سے اس واقعے پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، انہوں نے دی کوئن کو بتایا کہ سچ پوچھے تو کچھ ایسے مسائل ہیں جن پر سیاست سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ اس سے بھی بڑھ کر جب آپ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کی سربراہی کے آئینی عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو بلا لحاظ مذہب خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا وزیر کا فرض ہے۔ پرینکا چترویدی نے مزید کہا کہ اگر الیکٹرونکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت ٹویٹر اور فیس بک جیسے دوسرے پلیٹ فارمز کو کال کر سکتی ہے تو پھر گیٹ ہب کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ واضح رہے کہ دی کوئن نے ستمبر 2021 میں دہلی اور اتر پردیش پولیس دونوں سے رابطہ کیا تھا، لیکن انہیں ابھی تک اس معاملے کی صورتحال پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ کرناٹک کے ایک گورنمنٹ کالج میں حجاب پہننے پر لگی پابندی۔ کرناٹک کے اڈپی ضلع میں مسلم طالبات کو حجاب پہننے کی وجہ سے کلاس روم میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سرکاری کالج کی انتظامیہ نے کلاس روم میں حجاب پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ میرر ناؤ کی رپورٹ کے مطابق کالج انتظامیہ کی ہدایت کے نتیجے میں جمعے کو کئی باحجاب طالبات کو ان کے کلاس روم میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ طالبات کو بتایا گیا کہ انہیں اپنے سر سے اسکارف اتارنے کے بعد ہی کلاس روم میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ ایک ویڈیو میں خواتین طالبات کو اسکارف پہننے کی وجہ سے داخلے سے منع کرنے کے بعد کلاس روم کے باہر کھڑے دکھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے طالبات اپنی حاضری کے تئیں پریشان نظر آئیں۔ کالج کے حکام نے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ حجاب پر پابندی کلاس روم میں یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ کالج پرنسپل نے کہا کہ طالبات تعلیمی ادارے کے احاطے میں برقع بھی پہن سکتی ہیں، لیکن کلاس روم کے اندر حجاب کے استعمال پر پابندی ہے۔ پرنسپل نے مزید بتایا کہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوگی۔ ہریدوار اشتعال انگیز تقریر معاملے میں 5 رکنی SIT کی تشکیل۔ اتراکھنڈ کے ہریدوار دھرم سنسد میں مبینہ اشتعال انگیز تقریر کے معاملے میں پولیس نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اس معاملے کی جانچ کے لیے پولیس سپرنٹینڈنٹ یعنی SP کی سطح کے افسر کی سربراہی میں 5 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم یعنی SIT تشکیل دی ہے۔ DIG گڑھوال کرن سنگھ کا کہنا ہے کہ قصوروار پائے جانے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ شمالی ہریدوار کے وید نکیتن میں منعقدہ 3 روزہ دھرم سنسد میں وسیم رضوی عرف جتیندر نارائن تیاگی، سن دھرم داس، سادھوی اپورنا بھارتی کو نامزد کرنے کے بعد پولیس نے ڈاسنا کالی مندر کے مہنت اور جونا اکھاڑے کے مہنت نرسنگھا اور دھرم راج سندھی کو بھی معاملے میں نامزد کیا ہے۔ اس معاملے میں اب تک 5 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ دھرم سنسد کے کوآرڈینیٹر رہے نرسنگھا کا کہنا ہے کہ حکومت دباؤ میں آ کر ایسے فیصلے لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ میں بھی ایک مخصوص طبقے کا غلبہ نظر آنے لگا ہے۔ نرسنگھا نے مزید کہا کہ کل ہیڈ کوارٹر جا کر جو گھیراؤ کیا گیا ہے اسی کا ڈر سرکار کو ہے جو جانچ کے لیے SIT تشکیل دی ہے۔ ادھر دوسری جانب کانگریس کے رہنما کپل سبل نے اتوار کے روز کہا کہ غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یا UAPA کو ہریدوار کے ان مجرموں پر لاگو کیا جائے اور انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے۔ تھانے میں مسلم جوڑے پر بہیمانہ تشدد، پیروں کے ناخن اکھاڑ لیے باندھ کر مارا۔ جھارکھنڈ کے علاقے بوکارو میں ایک مسلمان جوڑے کو پولیس کی حراست میں رات بھر جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک 47 سالہ استاد امانت حسین نے الزام لگایا کہ ان کے پیروں کے ناخن لوچ لیے گئے اور ان کے تلوے توڑ دیے گئے۔ نیوز 18 کی خبر کے مطابق مبینہ طور پر تشدد کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امانت حسین نے بتایا کہ جمعرات کی شام کو سمن موصول ہونے کے بعد وہ، ان کی اہلیہ اور بڑا بھائی پولیس اسٹیشن گئے۔ وہاں انہیں بند کر کے پوچھ تاچھ کی گئی۔ پوچھ تاچھ کے بعد ایک پولیس والا آیا اور کہا کہ وہ اس طرح بات نہیں کرے گا۔ پھر اس نے میری ٹانگیں باندھی، مجھے باندھ کر بے دردی سے مارا۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس نے میرے پیروں سے ناخن اکھاڑنے کی بھی کوشش کی۔ امانت حسین نے مزید کہا کہ میری بیوی کو بھی خاتون اور پولیس والوں نے ان کے بالوں سے پکڑ کر مارا پیٹا۔ دونوں نے میڈیا کو بتایا کہ ساری رات تشدد ہوتا رہا۔ شبہ اس کے پڑوسی کے گھر میں ہونے والی چوری سے متعلق تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ امانت حسین اپنے گاؤں مخدوم پور میں ایک مشہور آدمی ہے اور پورا گاؤں ان کے اچھے کردار کی گواہی دے سکتا ہے۔ ان کے گاؤں کے مکھیا کے پولیس سے رابطہ کرنے کے بعد انہیں جمعے کو رہا کر دیا گیا۔ امانت حسین نے بلدیہ تھانے کے SHO پر انہیں اور ان کی اہلیہ پر تشدد کرنے کا الزام لگایا اور اسے اور ان تمام پولیس والوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جو اس تشدد میں ملوث ہیں۔ ادھر دوسری جانب جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے اس معاملے پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ معاملے کی مکمل تحقیقات کریں اور اگر جوان قصوروار پایا جائے تو سخت کارروائی کے بعد مطلع کیا جائے۔ PM مودی سے زرعی قوانین کو لے کر ملا تو وہ گھمنڈ میں تھے۔ میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال نے براہ راست وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی ہے۔ انگریزی اخبار دی انڈین ایکسپریس کے مطابق ملک نے اتوار کو ایک تقریب میں کہا کہ جب وہ ان قوانین کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملے تو وہ گھمنڈ میں تھے۔ ہریانہ کے دادری میں ایک سماجی پروگرام میں گورنر ستیہ پال ملک نے کہا کہ جب میں کسانوں کے معاملے پر وزیر اعظم سے ملنے گیا تو 5 منٹ میں میری ان سے لڑائی ہو گئی۔ وہ بہت فخر محسوس کر رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ امت شاہ سے مل لو، پھر میں امت شاہ سے ملا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے زرعی قوانین واپس لینے کے فیصلے پر کہا کہ وزیر اعظم نے جو کہا اس کے علاوہ وہ کیا کہہ سکتے تھے۔ ہم کسانوں کو ہمارے حق میں فیصلہ ملا۔ کسانوں کے زیر التوا مطالبات پر ملک نے کہا کہ ہمیں MSP پر قانونی ضمانت حاصل کرنے کے لیے ان کی مدد کی ضرورت ہے اور ایسا کچھ نہ کریں جس سے سب کچھ خراب ہو جائے۔ کچھ معاملات ابھی بھی زیر التوا ہیں، مثال کے طور پر ابھی بھی مقدمات کسانوں کے خلاف ہیں۔ واضح رہے کہ ستیہ پال ملک زرعی قوانین کو لے کر کئی بار مرکزی حکومت پر تنقید کر چکے ہیں۔ نومبر میں جے پور میں ایک پروگرام میں کسانوں کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی وہ اس مسئلے پر بولتے ہیں تو انہیں یہ خدشہ ہونے لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں دہلی سے کال آئے گی۔ یوگی حکومت کی بدعنوانی بے نقاب کرنے کی وجہ سے مجھے نشانہ بنایا گیا۔ گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج اور اسپتال میں بچوں کی اموات کے معاملے میں 2017 میں سرخیوں میں آئے ماہر اطفال ڈاکٹر کفیل خان نے آج کلکتہ پریس کلب میں اپنی کتاب دی گورکھپور ہاسپٹل ٹریجڈی کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ مجھے مسلم ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا، بلکہ میری جگہ کوئی بھی ڈاکٹر ہوتا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہوتا، اس کو اسی طرح نشانہ بنایا جاتا، کیونکہ میں اور میرے ساتھ دیگر جونیئر
जूनियर डॉक्टरों ने उस रात दर्जनों बच्चों की जान की हिफाजत करके गोरखपुर में जारी मेडिकल घपले को बेनकाब कर दिया था। डॉक्टर कफील खान ने योगी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस पूरे वाक़े के लिए हुकूमत खुद जिम्मेदार है, मगर अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए मुझे निशाना बनाया गया और मेरी आवाज़ को खामोश कराने के लिए हर तरह के हरबे आजमाए गए। मुझे जेल में डाल दिया गया, मेरे घर वालों को खौफजदा करने की कोशिश की गई और मेरे भाई के कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने इस किताब में पूरी ट्रेजेडी को तफसील के साथ पेश किया है। अगरचे मुझे अदालतों से इंसाफ मिल चुका है, मगर यूपी हुकूमत ने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को बालाए ताक रखकर अदालत के फैसले को तस्लीम नहीं किया और अब 1 महीने कबल मुझे नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि हफ्तों से हुकूमत को मुतनब्बे किया जा रहा था कि बकाया जात की अदायगी नहीं हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाएगी। मगर हुकूमत में बैठे लोग और आला अफसरान रिश्वतखोरी की वजह से इस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। वो 10% रिश्वत मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अस्पताल में बच्चों की मौत के 1 दिन बाद तक मैं हीरो रहा। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मैं और मेरी टीम के लोग अपने खर्च पर ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं, और 2 दिन बाद जब योगी के करीबी चेहरे बेनकाब होने लगे तो मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया गया। उन्होंने कहा कि मीडिया के प्रोपेगंडे का भी इस किताब में जिक्र है। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी नौकरी बाइज्जत तौर पर वापस की जाए, इस पूरी ट्रेजेडी की आज़ादाना तहकीकात हो और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस हादसे में शिकार बच्चों के अहल खाना को कम से कम 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये बच्चे हुकूमत की लापरवाही की वजह से हादसे का शिकार हुए। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहाजा फरमाने पर शुक्रिया। अपने मेज़बान राही हिजाजी को दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों। फ्रॉम गवर्नमेंट पीयू कॉलेज गर्ल्स उडुपी। मैं वहाँ पर सेकेंड पीयू में पढ़ रही हूँ और साइंस में पीसीएम का कोर्स लिया है मैंने। हम लोग के कॉलेज में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं पास कई दिनों से, और हम लोग उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी पढ़ाई को भी बहुत इफेक्ट हो रहा है। हम लोग अभी हिजाब के लिए हम लोगों का बहुत स्ट्रगल चल रहा है, जो कि वो कह रहे हैं कि हिजाब अलाउड नहीं है, बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, मतलब एक राइट है हिजाब पहनना। ये एक कुछ रिलीजियस एक्ट का ये कुछ नहीं है, जस्ट इट्स आवर कल्चर। हम लोग पास्ट 4 दिन से हम लोग हिजाब जब से पहने हैं तब से हम लोग को कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं है, मतलब प्रिंसिपल ने सख्त मना किया है कि कॉलेज में मत लो इनको, जो भी हिजाब पहनते हैं कॉलेज के अंदर मत लो। तो हम लोग 4 दिन से कॉलेज के बाहर बैठे हुए हैं और जस्ट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो हमें अंदर ले। हमारे पेरेंट्स हर दिन आते हैं और बात करते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे असली पेरेंट्स को लेके आओ, जो लोग एडमिशन के टाइम में आए थे उनको लेके आओ, और जो लोग साइन डालने आए थे उनको लेके आओ। लेकिन हमारे वही पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा, वो लोग जा रहे हैं कॉलेज में और जाके बात कर रहे हैं। वो बात भी नहीं करते, 3 to 4 आवर्स वेट कराते हैं और देन इग्नोर करते हैं। ऐसा हो रहा है हमारे कॉलेज में। हम लोग को अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा है। 4 दिन से हम लोग जा रहे हैं लेकिन अटेंडेंस नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम बोर्ड स्टूडेंट्स हैं और हमें अटेंडेंस शॉर्टेज हो रहा है। इससे पहले भी हमें बहुत कोशिश की थी। पास्ट 1 मंथ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, हिजाब के लिए, हमारा राइट्स के लिए, लेकिन ये नहीं दे रहे। तब हमने कहा तो उन्होंने कहा अब एग्ज़ाम होने दो, हम लोग फिर पेरेंट्स को बिठाकर बात करेंगे और कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। उन्होंने कहा था कि बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग ने पहनना स्टार्ट किया शॉल। और 3 दिन से अब जब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो हम लोग CFI कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के पास अप्रोच किया। वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमें बहुत सारी मदद मिली। वहाँ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सब लोगों ने हमारी बहुत सारी मदद की। कल हम लोगों को DC ऑफिस लेके गए। वहाँ पे DDP के पास बात की, उनको मेमोरेंडम दिया और सब बात की। वो आज सुबह को हमारे कॉलेज आए थे। वो आके जब हम लोग उनसे बात